مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ بدلہ لینے والے سے نہیں سہ جانے والے سے ڈرو، کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچایا جاتا ہے۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، اس پہ اتنا پیار دے دیں کہ گیت پڑھنے کے لائق میرا موڈ بن جائے۔ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہوا لے کے چلا ہوں، اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یاروں میں دوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یاروں میں دوا لے کے چلا ہوں، اور مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، رہوں گا میں کامیاب، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ اور ایک بہت چھوٹی سی بات کہنے کا میرا من ہے۔ آج ہمارے دیش میں تمام طرح کی بری باتیں آ چکی ہیں، ہم بٹ گئے ہیں، لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جب تک شیونی جیسے شہر میں اس طرح کے منچوں سے ڈھیر سارے ہندو مسلمان سکھ مل کر کے اس طرح کے پروگرام کریں گے، اور وہاں پر کمار برجیندر جیسے، بٹوہی جی جیسے اور عمران جیسے لوگ آتے رہیں گے، اس دیش کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا وشواس ہے۔ آپ لوگوں نے محبت کی ایک بہت اچھی سی فضا بنائی ہے۔ 4 مصرے میں رکھتا ہوں، میں بھی پیار کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے اتر پردیش میں کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں، بہت چھوٹا سا درد کہنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر آپ کے کورس تک آؤں گا۔ ہم پہ ایک الزام بہت صدیوں سے لگتا چلا آ رہا ہے کہ ہم محبت نہیں پھیلاتے، ہم امن کی بات نہیں کرتے، ہم کہیں نہ کہیں سے کٹر پنتھی ہیں۔ ایک بات پچھلے دنوں ہمارے صوبے کے مکھیا جو آج کل ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ 4 مصرے رکھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ محبت کی چھوٹی سی بات میں نے نکالی ہے تو آپ کا پیار ملے، پھر گیت تک آتا ہوں۔ 4 مصرے رکھتا ہوں، سنیے گا دوستوں کیا۔ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے۔ آشوتوش بھائی، دنیش بھائی، آپ سب کا پیار ملے مجھے، بہت ایک ٹیس ہے میرے من میں جسے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے۔ پورے دیش میں ان 4 پنکتوں پہ مجھے بہت پیار دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شیونی میں سب سے زیادہ پیار ملے گا کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو۔ چاک ہے جگر پھر بھی
بہترین عمران رضا بری کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستوں منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتے کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کے ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہے، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوں گی۔ فائدہ، پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھیں والی حوروں سے کر دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائے رہیں گے۔ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کی آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال کی تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے مجھ کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا تو وہ ہو کر رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو، اور ہمت نہ ہارو۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہ کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فائدہ انسانوں کا یوں کہنا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آتا ہے تو صبر نہیں آتا کہ جب تک حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول ہی تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کیونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت رفیق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.